مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی تیار غیر میں بھی گونج سنائی دینے لگی۔ برمنگھم میں رہنے والے پاکستانیوں نے مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی ہے کہ وہ دھرنے کا فیصلہ واپس لے کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں موجودہ حکومت کا ساتھ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کسی دھرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، یہ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہوگی۔ فضل الرحمان کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں آزادی مارچ واقعی چاہیے، ان سے آزادی، تاکہ ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو اور ہمارے پاکستان میں کچھ سکون کا ماحول جو ہے وہ قائم ہو۔ اس ملک کو بہت نقصان ہو گیا ہے، بہت لوٹ کے کھا لیا گیا ہے، اور اس ملک کا جتنا نقصان ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ابھی 140 سال جدوجہد کرنی پڑے گی۔ خدا کے لیے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دو۔ یہ دھرنے کی سیاست اور یہ احتجاج کی سیاست، اس کو ختم کرو۔ آج کی دنیا پارلیمنٹ کی سیاست کرتی ہے، خدا اپنے تمام کیس پارلیمنٹ میں لے کر جاؤ۔ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو عمران خان پاکستان کے لیے جو کر رہا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ جو لوگ ہیں جو ان کے خلاف دھرنا دینا چاہتے ہیں، یہ ملک کے غدار ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو، یہ ملک میں کے لیے غداری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے وہ انہوں نے مارچ کا جو سٹنٹ دیا ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں انہیں یہ مارچ وارچ نہیں کرنے چاہیے۔ لوگوں میں اس وقت جو ہے کشمیر کی بات کرنی چاہیے۔ مانچسٹر میں الصادق اکیڈمی میں امام زین العابدین کی شہادت کے سلسلے میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا، جس میں شیخ محمد حسین نجفی نے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کی قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ تنویر نقوی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مانچسٹر میں الصادق اکیڈمی میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا، جس میں شیخ محمد حسین نجفی نے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ کربلا کی قربانی ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے اور دین کے راستے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کے دین میں جس کی بڑی شراکت ہے، رفیق جس کو بنانا نہ ایک حماقت ہے۔ خدا کے بندو سنو، میں تمہیں سناتا ہوں، نماز کیا ہے تمہیں آج میں بتا۔ تقریب میں نظامت کے فرائض سر انجام دینے والے سید کیسر بخاری نے اپنے مخصوص انداز میں امام علیہ السلام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر علامہ غلام حسین عدیل، فدا حسین بخاری اور دیگر کا کہنا تھا کہ مجالس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی اسلام کے لیے لازوال قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مصائب و فضائل اہل بیت کا تذکرہ اہل اسلام کو ان کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس طرح حسین کو سمجھنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے صرف انسانیت ضروری ہے، اسی طرح کشمیریوں کے درد کو سمجھنے کے لیے صرف انسانیت ضروری ہے، سرحدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تقریباً 2 ماہ سے وہاں کرفیو نافذ ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم عالمی طاقتوں سے اور UN سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہاں پہ کرفیو ختم کیا جائے اور وہاں پہ عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو وہ دیے جائیں۔ مجلس عزا کے اختتام پر مظلوم کشمیری عوام کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ تنویر نقوی، 92 نیوز، مانچسٹر۔ برمنگھم میں اوورسیز کرسچن کمیونٹی UK فورم کے ایڈورڈ کالج پشاور کو سرکاری تحویل میں لینے کی مذمت پریس کانفرنس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے کالج کو پرانی حیثیت پر بحال کرے۔ عابد کاظمی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایڈورڈ کالج پشاور مسیحی برادری کا ایک نمایاں ادارہ ہے جس کی خدمات 1 صدی پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اسے حکومت پاکستان کی جانب سے اپنی تحویل میں لینے پر برطانیہ میں مقیم کرسچن کمیونٹی سراپا احتجاج ہے۔ اسی سلسلے میں اوورسیز کرسچن کمیونٹی UK فورم کے رہنماؤں پاسٹر اجمل چغتائی، بابر شاکر، اسٹیفن انجم، یوسف گرلام اور دیگر نے برمنگھم کے مقامی چرچ میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ان کا کہنا تھا ایڈورڈ کالج پشاور کرسچن کمیونٹی کو پرانی حیثیت میں بحال نہ کیا گیا تو عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ کرتے ہیں کہ آپ جو ہمارا ادارہ ہے ایڈورڈ کالج پشاور KPK میں، ہم جناب پرائم منسٹر عمران خان سے، وہاں کے چیف منسٹر سے KPK اور چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے فوری طور پر امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے اور اس ادارے کی ساکھ کو اسی طرح بحال کیا جائے۔ کہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے، خاص طور پر جو ایڈورڈ کالج ہے پشاور میں، خداوند اس کے لیے، اس کی انتظامیہ کے لیے اور وہاں کی حکومت کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اور ساری انتظامیہ کے لیے دعا ہے کہ وہ بڑے صبر تحمل سے، رحم سے اس اپیل کو سنیں اور اس کا مثبت جواب دیں۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے میں دلچسپی لیں اور مسیحی برادری کے املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کا احتساب کریں۔ اس موقع پر شرکاء نے قومی نغمہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں گا کر وطن سے محبت کا اظہار
इजहार भी किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिख फॉर जस्टिस तहरीक अमेरिका के रहनुमा बेल्जियम पहुंच गए, जहां चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन चौधरी परवेज इकबाल लोहसन ने साथियों समेत उनका इस्तकबाल किया। तफसीलात असगर मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। जेनेवा में UNO के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए सिख फॉर जस्टिस तहरीक अमेरिका के रहनुमा ब्रसल्स पहुंच गए, जहां EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी परवेज इकबाल, पाकिस्तानी नयाद मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर मंजूर जहूर, सैयद जाबिर अब्बास और सूफी अफजल ने उनका इस्तकबाल किया। सिख रहनुमाओं में जगदीप सिंह बूरा, बलजिंदर सिंह, गर्दियाल सिंह और मंजूद सिंह शामिल हैं। ਆਪਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਾਰੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨੇਵਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं ने बताया कि 1 नवंबर को जेनेवा में UNO हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें तमाम सिख, कश्मीरी और पाकिस्तानी भरपूर शिरकत करेंगे। चलो चलो जेनेवा चलो, 1 नवंबर को दिन 12 बजे यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े होकर, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वो वक्त है जब आप सिख भाइयों के साथ, कश्मीरी ऑक्युपाइड में बसने वाले बहन भाइयों के साथ जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है पिछले 2 महीनों में, आप सब दोस्तों से शिरकत की रिक्वेस्ट की जाती है। मैक्सिमम लोग आएँ ताकि इंडिया को मैसेज मिले कि वो ये जुल्म कंटिन्यू ना करे, कश्मीरियों को भी उनका हक दे और सिखों का भी जो जायज़ डिमांड है वो भी पूरी करे। ਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਨੇਵਾ स्विट्जरलैंड विखे एक उथे जलूस कढ़िया जाऊगा। सिख रहनुमाओं के मुताबिक ये एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर और खालिस्तान आज़ाद नहीं हो जाते। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम लोग शनाख्त से बालातर होकर इंसानियत के नाते मजलूम कश्मीरियों के लिए घरों से निकलें। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, ब्रसेल्स। खुशबुओं के शहर पेरिस में सजा रंगारंग आर्ट वीक, जिसमें पाकिस्तानी फनकारों के बनाए हुए फनपारों ने धूम मचा दी है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा हबीब की ये रिपोर्ट देखिए। खुशबुओं के शहर पेरिस में पाकिस्तानी रंगों ने रौनक बखेर दी। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में सजी नुमाइश में नूर अली चुगताई, फरहज़ेब सैयद, आमिर हबीब और इमरान तनवीर के तख्लीकी फनपारों और 3D आर्ट वर्क को बहुत पजीराई मिल रही है। सफारत खाना पाकिस्तान बराह फ्रांस के नायब सफ़ीर मोहम्मद अमजद अजीज काजी ने आर्ट मेले का दौरा किया और पाकिस्तानी फनकारों के खूबसूरत तख्लीक करदा आर्ट और फनपारों को खूब सराहा। नायब सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी फनकार अपने फ़न से मगरब में पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को अपनी बेहतरीन तख्लीक करदा मुआशी, सियासी, तारीखी और फ़न के वर्सा पर मबनी पेंटिंग्स के ज़रिए बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। मोहम्मद अमजद अजीज़ ने साहित्य इंटरनेशनल आर्ट्स के अहदेदारों से भी मुलाकातें की और उनके साथ फ्रांस में पाकिस्तानी फनकारों के फनपारों की मुस्तकिल बुनियादों पर नुमाइश के तरीक़ाकार और ज़राए पर तबादला ख्याल किया। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सयाहत के फ़रोग के लिए इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। सयाहत के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से राहील हसन। दुनिया के हसीन तरीन ममालिक पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सयाहत के फ़रोग के हवाले से विजिट मलेशिया के नाम से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में सयाहत के शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलेशिया से सयाहों की पाकिस्तान आमद और बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के लिए मलेशिया की टूरिज्म कंपनी कदस फ्लाई का ट्रांसपोर्ट कंपनी माई कैब के साथ एक मुआहदा भी तय हो चुका है, जिससे बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों को बाएतमाद खिदमात फराहम हो सकेंगी। इवेंट के मुंतजमीन का कहना था कि मलेशिया और पाकिस्तान के आपस में अच्छे माशी और सियासी ताल्लुकात हैं, जो कि सयाहती तौर पर भी मजबूत होने चाहिए। सियासी तौर पे या कारोबारी तौर पे
ہم ملیشیا کے قریب ترین ہیں. ہم چاہتے ہیں سیاحتی لحاظ سے بھی قریب ترین ہو جائیں. اس میں ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ جو پاکستانی ہیں وہ ملیشین ہیں، بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو بہت سارے ملیشین ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں. ابھی تک جتنا بھی فوکس تھا وہ پاکستان سے آؤٹ باؤنڈ پہ تھا، بٹ ابھی ہم قدس فلائی اور اس طرح کے پارٹنرز کے ساتھ مل کے مائی کیپ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان باؤنڈ کو فوکس کر سکیں، ٹوریزم کو پروموٹ کر سکیں تاکہ ہماری اکانومی کو بھی بوسٹ مل سکے، اور جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے ہم اس کو سپورٹ بھی کر سکیں. سیاحت کے فروغ کے لیے دونوں برادر ممالک کی کمپنیز کے درمیان ہونے والے معاہدے سے وزیر اعظم عمران خان کے سیاحت کے فروغ کے ویژن کو بھی تقویت ملے گی. کیمرامین بابر بٹ کے ساتھ راہیل حسن، 92 نیوز، اسلام آباد. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.